آپ سوچتے ہوں گے کہ دین میں اتنی بڑی بنیادی تبدیلی کا، جسے میں نے ابھی تقدیر کے افسانے کے عنوان سے بیان کیا ہے، بالآخر جذبہ محرکہ کیا ہے؟ بڑی دلچسپ چیز ہے۔ تاریخ کے طالب العلم کے لیے اس جذبہ محرکہ کا سراغ پا لینا چندہ مشکل نہیں۔ یہ سراغ اسے ایک اور افسانے میں ملے گا جس کے بغیر یہ پلاٹ مکمل نہیں ہو سکتے تھے۔ اسے ذرا غور سے سنیں۔ خدا نے انسان کو پیدا کیا تو جس ساز و سامان پر اس کی زندگی کا انحصار تھا، اسے بھی اس کے ساتھ، بلکہ اس کی پیدائش سے بھی پہلے از خود فراہم کر دیا۔ یہ سامان کیا تھا؟ ہوا، پانی، روشنی، حرارت اور خوراک جس کے ذخیرے زمین میں مدفون۔ اس نے یہ سامان زیست از خود فراہم کر دیا اور انسانوں سے کہہ دیا کہ یہ تمام ذی حیات کے لیے مشترکہ سامان زندگی ہے۔ اگر کسی نے اس پر ایسے بند لگا دیے جس سے دوسرے انسان اس سے محروم رہ گئے تو اس سے بڑا ظالم، غاصب اور نوع انسان کا دشمن کوئی اور نہیں ہوگا۔ چنانچہ جب انسان اس نظریے کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے جسے قرآن نے آدم کی جنت ارضی سے تعبیر کیا ہے، تو سامان زیست سب کی مشترکہ متاع تھا۔ اس میں میری اور تیری کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اس وقت کیفیت یہ تھی کہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جسے جس وقت اور جہاں بھی بھوک لگتی وہ سیر ہو کر کھا لیتا، لیکن اس میں ایک شرط ضروری تھی۔ انسان کو ہوا، روشنی، حرارت اور پانی تو بلا محنت و مشقت مل جاتا تھا، لیکن زمین سے خوراک نکالنے کے لیے اسے محنت کرنی پڑتی۔ جو لوگ محنت سے جی چرانا چاہتے تھے وہ ہر وقت اسی فکر میں غلطاؤں پیچا رہتے کہ کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ انہیں بغیر محنت کیے سامان زیست ملتا رہے۔ کافی سوچ بچار کے بعد انہوں نے ایک تدبیر ڈھونڈ نکالی، اور وہ یہ کہ انہوں نے زمین پر لکیریں کھینچ کر کہہ دیا کہ یہ میری ہے۔ یہ دن انسانیت کی تاریخ میں انتہائی بد نصیبی اور سیاہ بختی کا دن تھا۔ اس سے ابن آدم اس جنت ارضی سے محروم ہو گیا جس میں اسے سامان زیست کے لیے کسی کا دست نگر اور محتاج نہیں ہونا پڑتا تھا۔ اب صورت یہ تھی کہ سال بھر محنت کوئی کرتا اور اس کی محنت کا ماحصل وہ لے جاتا جس نے خدا کی مفت عطا کردہ زمین پر اپنی ملکیت کی لکیر کھینچتی تھی۔ اسی میری اور تیری سے ان تمام فسادات کے پھاٹک کھل گئے جن سے یہ زمین جہنم زار بن گئی۔ اب ہر مستبد صاحب قوت انا ربکم الاعلی کا اعلان کر کے دوسروں کو اپنا محتاج اور محکوم بنانے لگ گیا، اور ظاہر ہے کہ جب ایک انسان دوسرے انسان کا محتاج اور محکوم بن جائے تو شرف و مجد انسانیت افسانہ بن کر رہ جاتی ہے۔ سرچشمہ ہائے رزق پر ذاتی ملکیت کا یہ باطل افسانہ صدیوں سے ایک مسلمہ کی حیثیت سے چلا آ رہا تھا کہ قرآن کریم نے آ کر یہ زلزلہ انگیز اعلان کیا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب خدا کی ملکیت ہے، اور کسی کا یہ دعویٰ کہ وسائل رزق اس کی ذاتی ملکیت ہے دوسرا خدا بن جانا ہے۔ اس لیے اس نے پوری نوع انسان کو مخاطب کر کے کہا فلا تجعلوا للہ اندادا، کسی کو خدا کا ہمسر نہ بناؤ، اور خدا کی زمین خدا کے بندوں کے لیے کھلی چھوڑ دو، سواء للسائلین، ہر حاجت مند کے لیے یکساں طور پر کھلی۔ اس اعلان عظیم نے دنیا انسانیت میں ایک ایسا ولولہ انگیز انقلاب برپا کر دیا جس کی نظیر آسمان کی آنکھ نے نہیں دیکھی تھی۔
اس نے باطل کے اس نظام کوہن کی بنیادوں تک کو کھیڑ دیا جو صدیوں سے اعصاب انسانیت پر مسلط چلا آ رہا تھا، اور انسانی تمدن کی عمارت کو نئی بنیادوں پر استوار کر دیا۔ اس کا جو نتیجہ مرتب ہوا اسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے دن ان حقیقت کشا مختصر لیکن نہایت جامع الفاظ میں بیان فرما دیا کہ حضور نے فرمایا، سنیے آخری حج کے دن آخری ارشاد اس نظام ربوبیت کے قیام اور متشکل کے بعد فرمایا کہ زمانہ آج پھر آ کر پھر اسی نقطے پر آ گیا ہے جس پر اللہ نے اسے تخلیق ارض و سما کے وقت ٹھہرایا تھا۔ عظیم اعلان، یعنی اس نقطے پر جہاں، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کیفیت یہ تھی کہ جس شخص کو جہاں بھوک لگتی سیر ہو کر کھانے کو مل جاتا اور کوئی فرد اپنی بنیادی ضروریات زندگی سے محروم نہ رہتا۔ ظاہر ہے کہ یہ نظام ان لوگوں پر سخت شاق گزرتا تھا جو دوسروں کی محنت پر عیش سامانی کی زندگی بسر کرنے کے عادی تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس کے خلاف اپنی فریب انگیز تدبیریں شروع کی اور آہستہ آہستہ اسی فرعونی اور قارونی نظام سرمایہ داری کو پھر سے انسانی معیشت بنا دیا۔ اس کے لیے اس افسانے کی اگلی کڑی ملاحظہ فرمائیے، یہ کیسے ہو گیا؟ آپ یقیناً متعجب ہوں گے کہ دوسروں کی کمائی کو لوٹنے والا گروہ ہمیشہ چند افراد پر مشتمل ہوتا ہے، اور جن کی محنت لوٹی جاتی ہے وہ 99% سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ انسانوں کی اس قدر اکثریت اس پر رضامند ہو گئی کہ دوسرے ان کی محنت کا محصول لوٹ کر لے جائیں اور پھر انہیں محض روٹی کی خاطر ان کی غلامی اور محکومی اختیار کرنی پڑے؟ کوئی صاحب عقل و ہوش انسان اس پر کبھی رضامند نہیں ہو سکتا۔ اس پر وہی رضامند ہوگا اور مطمئن ہوگا جس کی عقل کو معوف کر کے اسے ہوش سے بیگانہ بنا دیا جائے۔ یہ بات جو آپ کے دل میں اس وقت کھٹکی ہے، باطل نظام سرمایہ داری کے حاملین نے اسے اسی زمانے میں بھانپ لیا تھا، یعنی یہ کہ اتنی بڑی اکثریت کی محنت کی کمائی کو چند افراد لوٹ کے لے جائیں، یہ اس پر کس طرح سے مطمئن اور راضی کیسے ہو جائیں گے؟ کیا کیا جائے کہ یہ اس پر مطمئن ہو جائیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے؟ یہ بات باطل نظام سرمایہ داری کے حاملین نے اسی زمانے میں بھانپ لی۔ انہوں نے اسے اچھی طرح محسوس کر لیا تھا کہ انسانوں کی اس قدر کثیر آبادی کو ڈنڈے کے زور سے اس پر آمادہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنی محنت کی کمائی ان کے حوالے کر کے خود محتاجی اور محکومی کی زندگی بسر کریں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان پر اس قسم کا ہپنوٹزم کیا جائے جس سے یہ ہپنوٹسٹ کے اشاروں پر چلیں اور وہ کچھ کرتے چلے جائیں جو وہ انہیں حکم دے۔ یہ ہپنوٹسٹ مذہبی پیشواؤں کی شکل میں سامنے آئے۔ قرآن نے انہیں حامان کا لشکر قرار دے کر بتایا کہ دسیسہ کار مقدسین کا یہ طائفہ کس طرح اپنی سحر انگیزیوں اور فریب کاریوں سے عوام سے سمجھنے سوچنے کی صلاحیت سلب کرتا رہتا ہے۔ اس کے لیے ان کا نہایت مؤثر حربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقاصد اور مفاد کو احکام خداوندی کہہ کر پیش کریں اور ان کی خلاف ورزی کرنے والوں کو جہنم کے جھلسا دینے والے عذاب اور قبر کی استوا شکن مار سے ڈراتے رہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اس قسم کے عقائد وضع کیے۔ دیکھیے اب یہ افسانہ تقدیر کے افسانے سے جا کے کیسے مل رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اس قسم کے عقائد وضع کیے کہ امیری اور غریبی سب خدا کے ہاتھ میں ہے۔
रिस्क की बस्तो कुशाद उसने अपने कब्जाए कुदरत में रखी, जिसमें इंसान का कोई दखल नहीं। वो जिसे चाहे बेहिसाब दौलत अता कर दे, जिसे चाहे मुफलिस और मोहताज रखे, लखों कख कर दे, कखों लख कर दे। महाराज रणजीत सिंह जो है, रिज़्क के एक एक दाने पर हर शख्स की मोहर होती है। इसी को किस्मत का लिखा और तकदीर का नविश्ता कहा जाता है, जिसे बदलने का इख्तियार किसी को हासिल नहीं। जो शख्स अपनी मुफलिसी और मोहताजी और दूसरों की दौलत और सरवत के खिलाफ जबान पर हरफे शिकायत लाता है, वो खुदा के फैसलों के खिलाफ बगावत करता है। इससे बड़ा जुर्म दुनिया में और क्या हो सकता है। इसलिए इंसान को हमेशा राजी बरज़ा रहना चाहिए और जिस हालत में वो रखे उस पर सब्र शुक्र करना चाहिए। अब आपने देखा बरादरान अजीज कि वो जो तकदीर के अकीदे को जुज़्वे ईमान बनाया गया था, उसका जज्बा मुहर्रिका क्या था? उसका जज्बा मुहर्रिका था निजाम सरमायादारी की गिरोह को मजबूत करना, यानी मेहनत कश अवाम को ऐसे हिप्नोटिज्म के अमल से मशहूर रखना जिससे वो अपने गाढ़े पसीने की कमाई को बेदरेग लूटते देखें और इन लूटने वालों के खिलाफ हरफ शिकायत जुबान तक न लाएं। यही है वो हिप्नोटिज्म। अवाम को ऐसे हिप्नोटिज्म के अमल से मशहूर रखना जिससे वो अपने गाढ़े पसीने की कमाई को बेदरेग लूटते देखें और इन लूटने वालों के खिलाफ हरफ शिकायत जुबान तक न लाएं। यही है वो हिप्नोटिज्म जिसकी सेहरकारियों की वजह से इस किस्म के इंसानियत कुश फतावे ऐन इस्लाम बनाकर दिखाए जाते हैं कि ये इक़्तिबास में एक फतवा है, इसका हवाला बाद में, कि जिस तरह इस्लाम हमसे ये नहीं कहता कि तुम ज्यादा से ज्यादा इतना रुपया, इतने मकान, इतना तजारती कारोबार, इतने मुआशी, इतनी मोटरें, इतनी किश्तियां और इतनी फलां चीज और इतनी फलां चीज रख सकते हो, इसी तरह वो हमसे ये भी नहीं कहता कि तुम ज्यादा से ज्यादा इतने एकड़ जमीन के मालिक हो सकते हो। इस्लाम ने किसी नौ की मिल्कियत पर भी मिकदार और कमियत के लिहाज से कोई हद नहीं लगाई। जायज जराए से जायज चीजों की मिल्कियत जबकि उससे ताल्लुक रखने वाले शरई हकूक और वाजिबात अदा किए जाते रहें, बिला हद्दो निहायत रखी जा सकती है। ये इक़्तिबास है सैयद अबुल आला मदूदी साहब की किताब मसला-ए मिल्कियत जमीन के सफ़हा 52 और 72। आपके दिल में शायद ये सवाल पैदा हो कि निजाम सरमायादारी की हमायत करने में इन मजहबी पेशवाओं का क्या फायदा है। अगर आपके दिल में ये सवाल पैदा हुआ है तो इसके माने ये हैं कि आपने इस फतवे के आखिरी अल्फाज पर गौर नहीं किया जिसे मैंने अभी अभी आपके सामने पेश किया है। इन अल्फाज को एक मर्तबा फिर सुन लीजिए। कहा गया है कि दौलत, जमीन और दीगर वसाइल पैदावार वगैरह पर बेहद्दो निहायत मिल्कियत रखनी जायज है, बशर्ते कि उनसे ताल्लुक रखने वाले शरई हुकूक और वाजिबात अदा कर दिए जाएं। और ये शरई हुकूक और वाजिबात जिन्हें सरमायादार अदा करते हैं, किसकी जेब में जाते हैं? इन्हीं हजरात की जो निजाम सरमायादारी को ऐन इस्लाम बनाकर पेश करते हैं। आपने कभी इस पर भी गौर किया है कि अगर कोई शख्स ये कह दे कि ज़कात इस्लामी हुकूमत की इनकम टैक्स ही का दूसरा नाम है, तो इन हजरात की तरफ से किस कदर शोर मचा दिया जाता है कि इनकम टैक्स हुकूमत का टैक्स है और ज़कात खुदा का टैक्स है। इसलिए ये खुदाई टैक्स हुकूमत के टैक्स में मुद्गम नहीं हो सकता। हुकूमत का टैक्स हुकूमत को दो और खुदा का टैक्स हमारे हवाले करो, क्योंकि हुकूमत खुदाबंदी के टैक्स कलेक्टर हम हैं।
یہ ہے مذہبی پیشوائیت کے وہ مفادات جس کے لیے یہ لوگ نظام سرمایہ داری جیسے انسانیت سوز نظام کو عین اسلام قرار دیتے ہیں. یہی وجہ ہے، غور سے سنیے، یہی وجہ ہے کہ قرآن نے مذہبی پیشوائیوں اور پیشوائیوں میں شمار کیا ہے. جب سورہ توبہ کی ایک ہی آیت میں پہلے یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. اے جماعت مومنین، یاد رکھو ان علماء و مشائخ کی اکثریت ایسی ہے جو عوام کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں اور لوگوں کا راستہ روک کر کھڑے رہتے ہیں کہ وہ کہیں خدا کے مقرر کردہ نظام کی طرف نہ آ جائیں. یہ ہوئے احبار و رہبان یعنی ملا اور پیر. اور اس کے بعد ہے آیت کا دوسرا حصہ، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم. دوسرا گروہ ہے سرمایہ داروں کا جو دولت کے انبار در انبار جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں نوع انسان کی بہبود کے لیے کھلا نہیں رکھتے. تم ان سے کہہ دو کہ تمہاری اس روش کا معال ایسی درد انگیز تباہی ہوگا جس سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا. حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی روح سے سرمایہ دار وہی نہیں جو انبار در انبار دولت جمع کرے. اس کے نزدیک ہر وہ شخص سرمایہ دار یعنی مترف ہے جو محنت کرنے کی استعداد کے باوجود دوسروں کی کمائی پر زندگی بسر کرے، خواہ وہ بھکاری ہی کیوں نہ ہو. یہ وجہ ہے کہ قرآن نے مذہبی علماء اور مشائخ اور دولت جمع کرنے والے دونوں کو سرمایہ دار کہہ کر پکارا. اور اصل پوچھئے تو علماء و مشائخ کی سرمایہ داری دولت مندوں کی سرمایہ داری سے بھی زیادہ شدید ہوتی ہے. دولت مند بیچارہ تو پھر بھی کچھ سرمایہ لگا کر دوسروں کی کمائی غصب کرتا ہے. یہ حضرات ایک پیسہ نہیں لگاتے اور دوسروں کی کمائی کھاتے چلے جاتے ہیں. اور طرفہ تماشا یہ کہ کمائی صرف محنت کشوں کی ہی نہیں کھاتے، سرمایہ داروں کی بھی کمائی کھا جاتے. اور یہی وجہ تھی کہ بلے شاہ نے کہا تھا کہ چل بلیا اس ٹھگاں نے ٹھگ نو ٹھگ. اب آپ نے سمجھ لیا برادران عزیز کہ قرآن کریم نے فرعون، قارون اور حامان تینوں کو ایک ہی افسانہ کے لازمی کیریکٹر قرار کیوں دیا تھا اور عقیدہ تقدیر کو کیوں کفر و شرک کہہ کر پکارا تھا.